رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی بڑی ہی انمول شے ہے۔ یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ جو ہر انسان کو ایک ہی دفعہ نصیب ہوتی ہے۔ اب اس انسان کے اوپر منحصر ہے کہ اس زندگی کو وہ اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے یا معاشرے کے لیے کس قدر خوشگوار اور حسین بناتا ہے، اور اس کے بعد جو دنیاوی زندگی اختتام پذیر ہوگی اور اس کے بعد جو عبدالآباد زندگی ہوگی اس کو کتنا بہتر بناتا ہے۔ تو کامیاب شخصیات جن کی تشکیل جو اس کائنات کو بناتے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں، کچھ اطوار ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر وہ عمل پیرا ہو کر اس زندگی کو بھی شاندار بناتے ہیں اور آنے والی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ زندگی کے اندر وہ کون سی عادات ہیں کہ جن کو کامیاب لوگ اپناتے ہیں اور کامیابی کی بلندیوں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ کون سی عادات ہیں کہ جن کو لوگ اپنا کر ناکام ہوتے ہیں۔ عادت، سٹیفن ہاکوے نے عادت کی تعریف یوں کی ہے کہ علم، ہنر، خواہش ملتے ہیں تو عادت بنتی ہے۔ علم سے مراد کیا کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے۔ ہنر کا مطلب ہے کہ کیوں کرنا چاہیے، اور خواہش سے مراد اندرونی تحریک ہے کہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور انسانی طبیعت جس طرف راغب ہوتی ہے، طبیعت جس طرف مائل ہوتی ہے، اس کو بار بار کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، وہ عادت بن جاتی ہے۔ اس کے لیے، اس عادت کو اپنانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی اچھی عادت کو، کیونکہ جو بری عادتیں ہیں وہ خود بخود انسانی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ اور جو اچھی عادات ہوتی ہیں وہ اپنانا تو مشکل ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ اپنا لی جائیں تو ان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ عام الفاظ میں یوں وہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ کام جس سے طبیعت کی رغبت، خواہش کے تحت بار بار کیا جائے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اور ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ 80% انسان جو ہے وہ عادتوں ہی کا مجموعہ ہوتا ہے، گویا کہ عادات ہی انسانی کردار کا آئینہ ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر اگر اچھی عادات ہوں گی تو وہ اچھے عمل کرے گا، وہ اچھے کام کرے گا، زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، یہ زندگی خوشگوار ہوگی۔ اور اگر بری عادات ہوں گی تو پھر اس کے اندر جو ہے نا بری عادات جب پروان چڑھے گی تو وہ برے کام کرے گا، اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کی یہ زندگی بھی خراب ہوگی اور آنے والی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے بڑی جو بات ہے، ماہرین نفسیات یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان زندگی کے کسی بھی مرحلے کے اندر جو اپنی عادت کو تبدیل کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو عادات جو بری عادات ہیں ان کو تبدیل کر کے اچھی عادات کو اپنا سکتا ہے۔ اور کامیاب لوگوں اور ناکام لوگوں کے اندر یہی فرق ہوتا ہے کہ کامیاب لوگ اچھی عادات کو اپناتے ہیں۔ اب جو پہلی عادت ہے جو سٹیفن ہاکوے نے 7 کامیاب لوگوں کی عادات بیان کی ہیں، ان کے اندر جو پہلی عادت اس نے بتلائی تھی کہ ذمہ داری کو قبول کرنا۔ اس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ پرو ایکٹیو کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پیش قدمی کے ذریعے صورتحال پر قابو پانے والا، کہ انسان کے سامنے کوئی بھی جب کوئی تحریک ہو تو انسان اس تحریک کے رد عمل کے چناؤ کے طور پر کوئی عمل کرتا ہے۔ اب وہ چناؤ کے طور پر جو عمل کرتا ہے اس کو آزادی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کی جو تشکیل کے اندر جو 3 بنیادی مفروضے بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ ایک تو اس کی موروثیت ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے ڈی این اے کے اندر منتقل ہوتی ہیں یا خون کے ذریعے اس کی دوسری نسل کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ والدین جو ہے جو اس کی تربیت کرتے ہیں اس کی شخصیت کے اندر وہی عام کردار ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ
انسانی شخصیت کے اندر ماحول اور معاشرہ کہ اس سے جو کچھ وہ سیکھتا ہے، جس ماحول کے اندر وہ پروان چڑھتا ہے، جس ماحول میں وہ پرورش پاتا ہے، اس کے اوپر وہ ماحول کے جو اثرات ہوتے ہیں، گویا کہ یہی تین چیزیں بنیادی مل کر انسان کی شخصیت کو تعمیر کرتی ہیں۔ لیکن ایک جو بنیادی بات ہے کہ اگر انہی تین چیزوں کو اس کی شخصیت کی تعمیر کے اندر کلی طور پر تسلیم کر دیا جائے کہ یہی تین چیزیں جو ہے اس کی شخصیت کو بناتی ہیں یا بگاڑتی ہیں، تو پھر تو اس شخصیت کے بعد اس کے کردار، اس کی عمل، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے۔ جبکہ شریعت کے اندر جو بنیادی اہمیت ہے وہ اس کے عمل کی ہے۔ یہ تین بنیادی مفروضے شخصیت کی تعمیر کے اندر کردار تو ادا کرتے ہیں جزوی طور پر، لیکن کلی طور پر ان کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے اشخاص آئے ہیں، ایسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں کہ جو ان تینوں صورتوں کے اندر انہوں نے حالات کو بھی بدلا، انہوں نے ماحول کا اثر بھی نہیں لیا، وہ خاندان کی تربیت سے بھی متاثر نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات شرک کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی لیکن انہوں نے اس کا اثر نہیں لیا۔ اس طرح آسیہ علیہ السلام کفر کے گھر کے اندر موجود ہوتے ہوئے جنتی بن گئی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کی آغوش کے اندر وہ ہدایت نہ پا سکا۔ گویا کہ یہ بنیادی چیزیں تو ہیں، جزوی ان کے اثرات ہوتے ہیں، کلی طور پر وہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس سے آگے کے بعض دفعہ انسان ایسے خاندان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ جو انتہائی کمزور ہوتا ہے، اس کے پاس مال کے اعتبار سے احساس محرومی ہوتا ہے، اس کے پاس مواقع نہیں ہوتے، لیکن جو کامل شخصیات ہوتی ہیں وہ اس چیز کو بنیاد بنا کر مایوس نہیں ہوتے، وہ بیٹھ نہیں جاتے، وہ بلکہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، حالات کا مقابلہ کر کے ان حالات کو تبدیل کر دیتے ہیں، نہ وہ خاندان کو اپنے آڑے آنے دیتے ہیں، نہ کسی اور چیز کو وہ اپنی شخصیت کی تعمیر کے اندر وجہ بننے دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال ابراہم لنکن کہ ایک معمولی خاندان کے گھر کے اندر پیدا ہوا اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا صدر بن گیا۔ اگر وہ اس کو بنیاد بناتا تو وہ کبھی بھی وہاں نہ پہنچ سکتا۔ ہیلن کیلر جو پیدائش کے بعد 19 سال کی عمر کے اندر اس کی کانوں کی گویائی چلی گئی، اس کی آنکھوں کی سنوائی چلی گئی، گویا کہ وہ اندھی بہری ہو گئی، لیکن اس نے معاشرے کے اندر وہ تبدیلی لائی کہ جو بینا لوگ نہیں لا سکتے۔ وہ ان حالات سے متاثر نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح اگر اس کے بعد دیکھا جائے کہ مختلف قسم کے بعض دفعہ انسانی شخصیت کے اندر حادثات ہوتے ہیں، واقعات ایسے ہوتے ہیں، یا کسی نے ہمارے ساتھ رویہ ایسا اختیار کر دیا، اس کا جو ہمارے ساتھ اس طور پر رویہ ہوا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا اس کردار اپنایا کہ انسان احساس محرومی کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کو بنانا چاہتے ہیں اور اپنے خاندان کی زندگی کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بلند کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرز عمل کو ہونے کے باوجود اس کے اوپر وہ کوئی ایسا رد عمل نہیں دیتے، بلکہ اس کے اوپر قابو پا کر وہ ایسا مثبت کردار اپناتے ہیں، وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے اوپر ان حادثات کا، اس رویے کا، ان واقعات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مکی زندگی کے 13 سال انتہائی نامساعد حالات، اور طائف کے اندر تو انتہائی غیر مہذب رویہ کی انتہا کر دی گئی، لیکن نبی علیہ السلام نے اس سب کو اپنی مثبت شخصیت کے اندر حائل نہیں ہونے دیا اور اپنے مشن کو جاری رکھا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا، ان کو جو بیچ دیا گیا، اس کے بعد وہ جیل کے اندر عرصہ دراز تک ناحق رہے، لیکن ان تینوں باتوں کے ہوتے ہوئے ان کی زبان کے اوپر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوا۔ گویا کہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں
نہ وہ حالات سے اثر لیتے ہیں، نہ حادثات سے اثر لیتے ہیں، نہ دوسرے کے رویے سے اثر لیتے ہیں، نہ خاندان کی محرومیاں ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور یہی وہ بنیادی چیز ہے کہ انسانی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کے اندر جو 3 مفروضے جن کو ہم بنیاد بناتے ہیں کہ وہ اہم کردار جو ہے نا ادا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ان حالات کو تبدیل کرنا چاہے تو وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے، ان چیزوں کے اوپر وہ قابو پا سکتا ہے۔ غربت کے اندر پیدا ہونا اور ناموافق حالات کا موجود ہونا، ان سے وہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا طرز فکر اور طرز عمل ایسے سانچے میں ڈل جاتا ہے۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں کہ حالات واقعات جیسے بھی ہوں، وہ اس کے اوپر جو رد عمل دیتے ہیں وہ ان کے اختیار میں ہوتا ہے، اور وہ رد عمل ایسا دیتے ہیں کہ جس سے ان کی شخصیت بنتی ہے، جس سے ان کی شخصیت اور بلند ہوتی ہے، جس سے ان کی شخصیت کا کردار نکھر کر سامنے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالات جس قسم کے بھی ہوں، یہ تو ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر جو ہم رد عمل دیتے ہیں کہ وہ ہم کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں، وہی رد عمل انسان کی ترقی، تنزلی، اس کے عروج و زوال، اس کی کامیابی اور ناکامی کے اندر بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ گویا کہ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا، جو کچھ ہمارے ساتھ حالات، واقعات، حادثات کی صورت میں پیش آ رہا ہے وہ اہم نہیں ہے، بلکہ وہ چیز عام ہے کہ جو ان حالات واقعات کے رد عمل کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم ظاہر کرتے ہیں، وہی ہماری شخصیت کی تعمیر کے اندر بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔